یہ جیلم میں درس قرآن کے اندر جب یہ مرزا علی کے چیلے وغیرہ میرے پاس آتے نا تو آ کر سوالات کرتے، تو ان میں سے ایک بات یہ اکثر کیا کرتے تھے، وہ جی علی بھائی کی روٹی وہ دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، وہ پہلے دیکھیں کچھ عرصہ بریلوی رہے ہیں، پھر دیوبندی رہے ہیں، پھر اہل حدیث رہے ہیں، پھر کچھ عرصہ شیعوں کے ساتھ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ ساری تحقیق کی۔ تو میں انہیں کہا کرتا تھا ابھی اس کا آگے سٹاپ کہاں پر ہوگا، اس کا علم نہ آپ کو ہے نہ مجھے ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ سٹاپ اللہ ہی خیر کرے۔ تو اب جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تو وہ بلی آہستہ آہستہ تھیلے سے باہر آ رہی ہے۔ تو اب عوام پر یہ عیاں ہو چکا ہے کہ جتنے بھی اینٹی اسلام بندے ہیں، چاہے وہ رافضیوں کی شکل کے اندر ہوں، غامدی کی شکل کے اندر ہوں، علامہ وحید الدین کی شکل کے اندر ہوں، یا کسی بھی شکل کے ہوں، ہر اینٹی اسلام بندے کا یہ دفاع کرے گا، قادیانیوں کا دفاع کرے گا، رافضیوں کا دفاع کرے گا، ہر اینٹی اسلام بندے کا دفاع کرے گا۔ تو اس وقت ہم نے تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے ہم نے اس کے کچھ افکار و نظریات جو تھے وہ ہم نے جمع کیے اس کی گفتگو سے، پھر ہم نے اس کو ایک ورقے کی صورت میں شائع کیا ہم نے اس کو۔ تو ہم نے جب اس کے افکار و نظریات کو سنا تو ہمیں اس میں اور مرزا قادیانی میں بے شمار مماثلتیں نظر آئیں۔ تو جو غلام احمد قادیانی کے افکار و نظریات بعینی ہی وہی عقائد و نظریات جناب کے بھی ہیں، وہی افکار اس کے ہیں۔ تو پھر ہم نے جب ان کو جمع کیا تو تقریباً 13 افکار و نظریات اس وقت میں نے نکالے تھے۔ میں وہ مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جو تھا وہ بھی عقائد اور تعامل میں اہل حدیث سے ملتا جلتا تھا، اور آپ اس کو دیکھیں علی بھائی کو تو یہ بھی عقائد و نظریات کے اندر یہ اہل حدیث سے ملتا جلتا ہے۔ دوسرا، اس کے پیچھے بھی کوئی خفیہ ہاتھ تھے، خفیہ اعلی کار تھے جو اس کو چلا رہے تھے، وہ آج بھی آیا ہیں کہ ختم نبوت کے مسئلے پر آپ دیکھیں کتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جی ختم نبوت کے قانون کے اندر ترمیم کی جائے، اس کی شکوں کے اندر ترمیم کی جائے۔ اب یہ ترمیم کا آرڈر کہاں سے آتا ہے سارے جانتے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے اس کے پیچھے خفیہ اعلی کار تھے تو اس کے پیچھے بھی خفیہ اعلی کار ہیں، وہ اس کو باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں۔ نمبر 3، وہ علماء حقہ سے بغض حسد رکھتا تھا اور ان کے خلاف گالیاں بکتا تھا اور انتہائی تلخ زبان استعمال کرتا تھا۔ بعین ہی یہی مسئلہ اس کا ہے، یہ بھی علماء حقہ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے اور ان کے خلاف انتہائی بیہودہ قسم کی زبان استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ بھی تقلید شرعی کا مخالف تھا اور فقہ اسلامی کو برا کہتا تھا، اور یہ بھی تقلید کا مخالف ہے اور فقہ اسلامی کو برا کہتا ہے۔ ابھی بالکل حال ہی کے اندر اس کا ایک تازہ کلپ آیا کہ جی فقہ حنفی سے نفرت رکھو، نفرت ضرور کرو۔ تو یعنی فقہ کا یہ مخالف ہے، وہ بھی فقہ کا مخالف تھا، یہ بھی فقہ کا مخالف ہے۔ نمبر 5، اس نے بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے سنیت کا یعنی مسلمان ہونے کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اور جناب نے بھی سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے سنیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ اب تو آہستہ آہستہ کھل رہا ہے نا، اب تو بے شمار لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سنی نہیں، اندر سے یہ رافضی ہے یا کسی کا اعلی کار ہے جو ہر اینٹی اسلام بندے کا دفاع کرتا ہے۔ اور نمبر 6، اپنے شعور اور فہم کے خلاف اگر حدیث ہوتی تو اس کا وہ منکر ہو جاتا تھا۔ بعین ہی اسی طرح اپنے شعور اور فہم کے خلاف اگر کوئی حدیث ہو تو اس کا یہ منکر ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، جہالت کے باوجود وہ قرآن کریم کی غیر مقلدانہ تفسیر کرتا تھا، اور یہ بھی جہالت کے باوجود قرآن مقدس کی غیر مقلدانہ تفسیر کرتا ہے۔ نیٹ پر اب اس کی بے شمار غلطیاں موجود ہیں جہاں اس نے سلف صالحین کے فہم کو چھوڑ کر صرف اپنی منمانی کی ہے۔ نمبر 8، اولیاء کرام اور بیت اور طریقت کا وہ مخالف تھا۔ بعین ہی اسی طرح یہ بھی اولیاء کرام بیت اور طریقت کا کیا ہے، مخالف ہے۔ نمبر 2، وہ فاتحہ خلف الامام کو جو مرزا قادیانی تھا وہ ضروری سمجھتا تھا، اسی طرح یہ بھی فاتحہ خلف الامام کو ضروری سمجھتا ہے۔ وہ رفع الیدین کو ضروری سمجھتا تھا، یہ رفع الیدین کو فرض کہتا، کہتے ہیں رفع الیدین اب فرض ہو چکی ہے، اب چھوڑ دیں رفع الیدین کا مسئلہ، اب تو میں نے اتنے قریب بنا دیے رفع الیدین سے فرار، رفع الیدین سے فرار کے بہانے، رفع الیدین پر جھوٹ، نہ جانے کیا کیا، کہتا جی اب تو فرض ہو چکی ہے۔ اب کوئی بندہ اس سے پوچھے امت مسلمہ میں سے 1400 سال میں سے
کسی ایک محدث، مفسر، فقیہ، کسی عالم کا قول مجھے بتلا دیں کہ جس نے رفع الیدین کو فرض کہا ہو سلف صالحین میں سے۔ مجھے کیپٹن مسعود الدین عثمانی جو جماعت المسلمین کا ہے اس کی بات نہ سنائی جائے، مسعود الدین عثمانی اس کی بات نہ سنائی جائے کہ جی انہوں نے فرض لکھا ہے تلاشیات کے اندر، تو اس کا مطلب یہ اس کی پیروی کر رہا ہے۔ مجھے محدثین میں سے امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام احمد بن حنبل سے، امام شافعی سے، کسی ایک محدث سے یہ دکھلا دیں کہ جس نے رفع الیدین کو فرض لکھا ہو۔ کسی نے بھی آج تک رفع الیدین کو فرض نہیں کہا، اور یہ کہتے ہیں رفع الیدین فرض ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 1400 سال سے جتنے آئے کسی کو قرآن و حدیث سمجھ نہیں آیا، تو اس کو قرآن و حدیث زیادہ سمجھ آ گیا ہے۔ اچھا، نمبر 11، نماز میں سینے پر وہ بھی ہاتھ باندھتا تھا، یہ بھی نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتا ہے۔ جوتے پہن کر نماز پڑھنا وہ درست سمجھتا تھا اور پڑھتا تھا، تو جناب بھی جوتوں کے اندر نماز پڑھنے کو سنت کہتے ہیں کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 13، وہ بھی 8 رکعت تراویح پڑھتا تھا اور یہ بھی 8 رکعت تراویح پڑھتا ہے۔ یہ تو چند مماثلت تھی جو ہم نے اس کے اور اس کے درمیان نکالی ہے کہ جو افکار و نظریات اور اعمال اس کے تھے بعینہ ہی وہی افکار و نظریات اور اعمال جناب مرزا ثانی صاحب کے بھی ہیں۔